بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم اور دہم کے معزز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واضح رہے کہ زیر نظر سبق درج ذیل جو کہ قومی ہمدردی کے نام سے معنون ہے اور اس کے مصنف کا نام مولانا الطاف حسین حالی ہے، اس سبق کا سب سے پہلے تو حوالہ دیا جائے گا کہ یہ جو قومی ہمدردی شامل نصاب سبق ہے اس کا حوالہ کیا ہے، کہاں سے لیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے مصنف علیہ رحمہ کا تعارف ہوگا، ان کے بارے میں، ان کے زندگی کی کارکردگی کے متعلق، اور بعد ازیں سبق کا مرکزی خیال ذکر کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے اس سوال کی جو مشق ہے اگلے صفحات پر جو سوال کی مشق ہے وہ تمام کی تمام حل کر کے بتلائی جائے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سبق کا حوالہ۔ تو یہ سبق جو ہے قومی ہمدردی کے نام سے جو سبق ہے، یہ اس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں، اور یہ مضمون جو ہے قومی ہمدردی نام کا، یہ ان کی جو نثر حالی کے نام سے کتاب ہے تو اس کے حصہ دوم سے لیا گیا ہے، ماخوذ مطلب لیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف کی جانب۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کا نام الطاف حسین ہے، اور ان کا تخلص یعنی تخلص اس نام کو کہا جاتا ہے، اس قلمی نام کو جو شاعر یا ادیب یا مصنف اپنے اصلی حقیقی نام سے ہٹ کر کوئی لفظ، کوئی نام جو ہے اپنے ساتھ خاص کر لے۔ جیسے مثلاً غالب ہے، لفظ غالب ہے تو اصل میں ان کا نام مرزا محمد اسد اللہ خان بیگ ہے، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ تخلص لگا لیا غالب۔ تو اسی طرح ان کا نام تھا الطاف حسین، انہوں نے اپنے ساتھ تخلص حالی لگا لیا، نک نیم۔ اور شمس العلماء ان کا خطاب تھا، یعنی علماء عالم کی جمع ہے، اور شمس سورج کو کہتے ہیں، یعنی تمام تر علماء میں، اس وقت کے علماء میں ان کا جو رتبہ تھا وہ ایک سورج کی مانند واضح اور سب سے بلند اور روشن تھا، لہٰذا یہ خطاب کہتے ہیں جو قوم کی طرف سے دیا جائے۔ ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش انصاری تھا۔ پانی پت یہ ہندوستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ان کی ولادت ہوئی۔ آپ نے پہلے قرآن مجید حفظ کیا، اس کے بعد فارسی اور عربی کی تعلیم مکمل کی۔ 17 سال کی عمر میں انہوں نے یہ سلسلہ ازدواج سے منسلک ہو گئے، یعنی ان کی شادی ہو گئی۔ پھر اب دہلی چلے گئے، جہاں پر مرزا غالب اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی صحبت میسر آئی، یعنی ان کی شاگردی میں آ گئے، غالب اور شیفتہ کی شاگردی میں آ گئے۔ اس کے بعد لاہور آ گئے، اور پنجاب بک ڈپو یہاں پر ادارہ تھا، وہاں پر انہوں نے ملازمت اختیار کر لی۔ وہاں انہوں نے کتابوں کے اردو ترجموں پر نظر ثانی اور درستی کا کام کیا، پروف ریڈنگ۔ اس کام سے حالی کو انگریزی زبان اور اس کے ادب سے آگاہی ہوئی۔ تو بعد میں انہوں نے یہیں پر ہی مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر موضوعاتی مشاعروں کی بنیاد ڈالی، یعنی کسی ایک ٹاپک پہ مشاعرہ ہوتا تھا اور اس میں تمام شعراء مل کر اسے ایک نقطے پر یا عنوان پر اپنے جو ہے شاعری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ تو جن میں انہی مشاعروں میں حالی نے برکھا رت، رحم و انصاف، حب وطن اور امید کے عنوان سے نظمیں پڑھی۔ حالی نے سر سید کی تحریک پر اپنا مشہور مسدس کہا جاتا ہے وہ نظم جس کا ہر مصرع، جس کا ہر بند جو ہے وہ 6 مصرعوں پہ مشتمل ہو۔ مسدس سدس عربی زبان میں 6 کو کہا جاتا ہے۔ تو مد و جزر اسلام بھی لکھا ہے، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوا۔ ان کی نمایاں کتب جو ہیں وہ حیات سعدی ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح لکھی ہے انہوں نے، اور مقدمہ شعر و شاعری ہیں، یادگار غالب ہیں، یہ غالب کی زندگی پر ہے، اور حیات جاوید یہ حالی کے اہم نثری تصانیف ہیں، یعنی
نظم سے ہٹ کر، شاعری سے ہٹ کر انہوں نے جو نثر لکھی ہے اس میں یہ کتابیں قابل ذکر اور مشہور کتابیں ہیں۔ اب آئے کہ ان کی پیدائش 1837 میں ہوئی تھی اور وفات ان کی سن 1914 میں انہوں نے وفات پائی۔ اب اس کے بعد جو ہے آتے ہیں سبق کے مرکزی خیال کی جانب، یعنی اس سبق میں آخر کون سا ایسا خیال ہے، کون سا ایسا نظریہ ہے، کون سی ایسی سوچ ہے، کون سی ایسی فکر ہے جس کی آگاہی دی گئی ہے، جس کو روشناس کرا کر، جس کے ذریعے جو ہے ہمیں کسی جذبے پر یا کسی اچھائی پر یا بھلے کام پر جو ہے ابھارا گیا ہے۔ اب اس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ تو اب آتے ہیں سبق کے مرکزی خیال کی جانب۔ سبق قومی ہمدردی کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان جو ہیں ایک دوسرے کی خیر خواہی اور بدی سے منع کرنے کے ذمہ دار ہیں، یعنی دوسروں کا بھلا چاہنے کے، چاہے وہ دنیاوی طور پر ہو یا آخرت کے طور پر ہو، اور بدی سے منع کرنا، کسی کو نقصان سے بچانا، یہ ہمارے جس قدر بس میں ہو حتی الامکان جو ہے یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اور ہر شخص چاہے اس کا تعلق جس بھی خاندان، جس بھی قوم، ملک یا قبیلے سے ہو، وہ مصیبت کی حالت میں جب اس پہ پریشانی آئے، جب اس پہ حالات آئیں تو اپنے ہم جنسوں سے یعنی دیگر انسانوں سے بلا تفریق رنگ و نسل مدد لینے کا مستحق ہے، اور اس کام آنے کو ہمدردی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان اپنی ضروریات کے حاصل کرنے اور مکمل کرنے میں دوسروں کا محتاج ہے۔ اگر انسانوں ہی میں یہ باہمی امداد، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہونا، یہ جذبہ اگر ختم ہو جائے، مفقود ہو جائے، تو تمام نظام عالم درہم برہم ہو جائے، یعنی دنیا کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا کہ ایک شخص کہے گا کہ بھائی میں یہ کیوں کروں، اگر سبھی بادشاہ بن جائیں گے تو پھر وہ کھیتی باڑی کون کرے گا؟ تو اسی طرح جو کھیتی باڑی کر رہا ہے وہ دیگر کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے، جو موچی ہے وہ بھی دوسروں کی ہماری ہمدردی کے لیے، یعنی تمام دنیا کے کام جو ہیں ایک دوسرے انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایسا نہ ہوگا تو ہمارے وطن میں بھی اسی ہمدردی کے تحت جگہ جگہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور مفت علاج کے ادارے موجود ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ادارے موجود ہیں، اور اسی طرح لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے مفت علاج کی سہولیات اور شب و روز کوشاں ادارے اسی جذبہ ہمدردی کی زندہ اور واضح مثال ہیں، اور اسی سے قوم میں اتحاد اور محبتیں بڑھتی ہیں۔ پس اگر اسی جذبے کو پس پشت ڈال دیا جائے، یعنی درگزر نظر انداز کر دیا جائے، تو ہر انسان ہر طرف لوٹ مار، غارت گری، چوری، بھوک، افلاس کا راج ہوگا۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ، اپنے عزیز، اپنے اقارب، اہل محلہ، اہل شہر، اہل وطن کے ساتھ انسانیت کے ناطے، صرف انسانیت کے ناطے جس قدر ہمدردی اور بھلائی کر سکیں اس سے پیچھے نہ ہٹیں، کہ اسی میں اللہ کی رضا کا راز مضمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے نفع مند ہو، جو نفع بخش ہو۔ اب اس کے بعد جو ہے سبق کی مشق حل کی جائے گی۔